یو کین گو آن دا بکس میں بری ہوئی ہے ساری ڈیفینیشن آف ڈاکومنٹری کیا ہے، سارا مٹیریل ہے. پھر اس کے علاوہ نوٹس میں نے پچھلی بار بھی دے دی تھے، اب بھی تمہیں دے دیے اس ویک کے. اسی طرح ہر کلاس میں نا ہم نوٹس بھی دیتے جائیں گے ساتھ ساتھ کہ یہ کلاس 2 کے نوٹس ہیں، یہ 3 کے نوٹس ہیں. تو اس لیے میں نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ زوم کو نا ہم زیادہ یوز کریں اسپونٹینیس، ایک اوریجنل ریفرنس کے لیے. اب میں وہی نوٹس پڑھنے شروع کر دوں گا، تم بھی پڑھ سکتے ہو. تو مختصر ہم نے 2 چیزیں لاسٹ کلاس میں ہم نے ایک چیز کلیئر کی تھی کہ ڈاکومنٹری کیمرے کا وہ استعمال ہے جس سے ہم چیزیں ایز اٹ از جو ریئل ہیں وہ دکھاتے ہیں. ہم کریکٹر اسٹیبلش نہیں کرتے، ہم ایکٹر نہیں بناتے، ہم سٹیجنگ نہیں کرتے، ہم کوئی کریکٹر نہیں لکھتے، ہم چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرتے. ہمارا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ جو چیزیں اوریجنل ہیں، جو جیسی ہیں ویسی کی ویسے دکھا کے ہم میسج دیتے ہیں. مثلا اگر جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کوئی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کیسے ہوتے ہیں، ان کی لڑائیاں کیسی ہوتی ہیں، کلاس روم کلچر کیسے ہوتا ہے، تو ہم ایک فلم بنا سکتے ہیں، اس میں ہم کریکٹر لا سکتے ہیں، ہم ایکٹر لا سکتے ہیں کہ ٹیچر یہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے، کینٹین بنایا وہاں کھانا بھی چل رہا ہے، وہاں اسٹوڈنٹ لڑ بھی رہے ہیں. تو وہ ایوری تھنگ از اسٹیج ریٹن کہ ہم نے کریکٹر لکھے ہیں، ہر چیز اس میں بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو یہ فرق ہے. ڈاکومنٹری میں ہم یہ نہیں کر سکتے، ڈاکومنٹری میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک کینٹین بنائیں، وہاں پہ 2 اسٹوڈنٹ بٹھا دیں، ان کی لڑائی کرا دیں، پھر ہم ایک شارٹ بنا لیں کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ اس طرح لڑے ہیں. اگر ہم نے کینٹین دکھانی ہے تو وہ اوریجنل ہونی چاہیے، اگر اسٹوڈنٹ کی لڑائی دکھانی ہے تو وہ اوریجنل ہونی چاہیے. نتھنگ، یہ بنیادی فرق ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں ساری جو ڈیفینیشن کی تھی کہ واٹ از ڈاکومنٹری. ڈاکومنٹری ایک ریئلسٹک جو چیزیں ہیں ہم اس طرح ہی دکھاتے ہیں. یہ کیمرے کا استعمال ہے، اس میں ہم کریٹ نہیں کرتے، ہم سین خود نہیں بناتے. جو بنے بنائے سین ہیں ہم ان کا سیکوینس بناتے ہیں، ہم ان کے میننگز بنا سکتے ہیں. ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ اگر ایک بچہ ہمارے ذہن میں کانسیپٹ آیا کہ یہاں اس شہر میں اتنے بچے کام کرتے ہیں، تو 2 طریقے ہیں. ہمارے ذہن میں ایک میسج آیا، پہلے تو میسج یہ ہے کہ ہم یہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ یار جو انسان کا بچہ ہے، اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو جو یونائٹڈ نیشن کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے اسے بچے کا یہ بنیادی رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ اسکول جائے اور تعلیم لے. یہ یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے وہ کہتا ہے. پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے بعد ہم پاکستان یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے. پھر پاکستان ایز اے کنٹری اس کا ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہے گائیڈ لائنز جس کے تحت اس ملک میں چلنا. اس میں آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جو بچہ 5 سال سے 16 سال کی عمر کا جو پاکستانی بچہ ہے اس کو تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے. یہ آئین میں لکھا ہے. جس طرح خدا نہ خواستہ اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو میرے آئین میں لکھا ہے کہ میں نے ایک جرم کیا اور میرے پہ مقدمہ چلے گا. تو میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ یار جب میں بازار سے جاتا ہوں، دہی لینے جاتا ہوں، سڑک میں جاتا ہوں، اتنے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، واٹ از دس؟ تو میرا کام ہے ایز اے جرنلسٹ یا میرے پاس کیمرہ ہے، میں اپنی صلاحیت سے معاشرے میں اویئرنیس پھیلاؤں کہ یار ان بچوں کو سڑکوں پہ ٹائر نہیں بدلنے چاہیے، ان بچوں کو سڑکوں پہ سٹے نہیں بیچنے چاہیے، ان بچوں کو جوتے مرمت نہیں کرنے چاہیے، ان کو اسکول میں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ایک بہتر شہری بنیں گے، یہ کرائم کی طرف نہیں جائیں گے، یہ پیسہ اچھا کمائیں گے، اچھی فیملی بنائیں گے، اور یہ اپنے آپ لیے بہتر ہوں گے، شہر کے لیے بہتر ہوں گے، معاشرے کے لیے بہتر ہوں گے، تو پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے. جب یہ اس طرح ابیوز ہوں گے، سڑکوں پہ ذلیل ہوں گے، تو ان کے اندر ایک زہر ہوگا، غصہ ہوگا، یہ بیویوں کو بھی ماریں گے، بچے بھی بیمار پیدا کریں گے، تو سوسائٹی نے قیمت دینی ہے. یہ قتل و غارت کریں گے تو جیلوں میں جائیں گے، تو وغیرہ وغیرہ. اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں. تو ایک ہم فلم بنا لیں، ہم اچھا سا ایکٹر ڈھونڈیں، وہ اس کو باپ بنا دیں، 2 بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اس طرح تم نے منہ پہ ہم تمہیں کالک لگا دیں گے، تم اس طرح ٹائر بدلو گے. تو ہم یہ اس کے لیے ایک رائٹر ہوگا، رائٹر نے سینٹینس لکھنے ہیں، ایک بندے نے اس کی سکریننگ کرنی ہے، سارے ایکٹر ہیں، اور وہ اپنے آپ کو امیجینیٹری کریکٹر میں ہم نے ایک فلم بنا دی، اس کا نام تھا میرا بیٹا. بڑی فلم پاپولر ہوئی، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے روئے بھی، آنکھوں میں آنسو بھی آگے، اویئرنیس چلی گئی. مگر اٹ واز ناٹ اے ریئل تھنگ، اٹ واز اے ڈراما، اٹ واز اسٹیج، اٹ واز میڈ، اٹ واز کریٹڈ بائی سم ون. اب ڈاکومنٹری میں آپ نے وہ بچہ نہیں بنانا، وہ آپ نے دکاندار نہیں بنانا، آپ نے کچھ نہیں کرنا. جو چیزیں ایز اٹ از ہیں اس طرح آپ نے لینی ہے. یہ بنیادی فرق ہے جو ہماری ساری آج کی بحث ہے. وہ تم لوگوں کی بنی ہوئی ایک ڈاکومنٹری تھی، اس میں بڑی پروڈکشن وائز بڑی سٹرونگ تھی. مثلا جو اس میں 3 اسٹوڈنٹ
میں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا تھا بٹی کو کہ اس نے بڑی اس میں جو آج اب ہمارا جو موضوع ہے نا کہ ہاؤ ہم ڈاکومنٹری کو تو سمجھ گئے کہ ڈاکومنٹری اور فلم میں کیا فرق ہے. ڈاکومنٹری ایک اوریجنل چیز ہے. تو اوریجنل چیز میں اب سب سے بڑا جو سوال بنتا ہے نا وہ بنتا ہے ٹاپکس. تو ٹاپکس میں میرا پہلے اس میں جو سوال کا جواب میں نے لاسٹ میں دینا میں پہلے دے دوں. میرا اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہے ایز اے ہیومن, ایز اے میڈیا پرسن, ایز اے ٹیچر کہ ٹاپکس میرے خیال میں آپ کے ہارٹ کے پاس ہونا چاہیے. آپ جو چیز کریٹ کریں, لکھنا ہو یا ناول لکھنا ہو, بنانا ہو, فلم بنانی ہو, ڈاکومنٹری بنانی ہو, رپورٹ بنانی ہو, جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, جو آپ کے ہارٹ میں ہے, جو آپ کے احساس میں ہے, جس میں آپ کا دل لگتا ہے, جس میں کوئی سوال کا جواب آپ نے دینا ہے, یوزلی آپ اس میں اچھا پروڈیوس کرتے ہیں. جو چیز آپ کے مزاج میں نہیں ہے, جو آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے, وہاں آپ کو لیبر کرنی پڑ رہی ہے, انرجی بولنی پڑتی ہے. جس طرح میں اردو بول سکتا ہوں, پنجابی بول سکتا ہوں, تھوڑی بہت انگلش بول سکتا ہوں. اگر تم مجھے کہو جی کہ آپ یہ فرینچ میں لیکچر دو تو لیکچر کی کوالٹی تباہ و برباد ہو جائے گی. وائی؟ کیونکہ میری ساری انرجی زبان فرینچ ڈھونڈنے میں چلی جائے گی. مجھے لیکچر پروڈیوس کرنے کے بجائے دماغ میرے میں وہ ریزسٹنس رہے گی, ایک رکاوٹ رہے گی, میں فلوئنٹ نہیں ہو رہا, فلو نہیں کر رہا. تو اسی طرح جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے نا ٹاپک, سب سے پہلے اس میں جو سب سے بنیادی بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ یو مسٹ فائنڈ یور اون سیلف. بجائے تم باہر کی طرف دیکھو, اپنے اندر دیکھو, ویئر آئی بلونگ, میرا پیشن کہاں ہے, میرا ہارٹ کہاں ہے. وہاں سے آپ ایک دو کا گروپ بناؤ, اس ہارٹ سے آپ نے چلنا ہے. اور مختصر میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہ ساری اپنی اسٹڈی کرو, اس میں پورا مائنڈ میپ آپ نے دیا ہوا ہے کہ اس طرح پہلی کلاس میں یہ ہوگا, دوسری میں یہ ہوگا. آپ ایک ٹاپک لو گے اور یہ ٹاپک کو فالو کرو, مجھے 3 ٹاپکس دو گے, 3 میں سے میں ایک فائنل کر دوں گا. چھوٹا چھوٹا مجھے لکھو گے کہ یہ 3 ٹاپکس میرے دل کو اچھے لگے ہیں, میرے دماغ کو اچھے لگے ہیں. اس میں تم نے مختصر مجھے لکھ کے بتانا ہے کہ دس از دی ٹاپک, دس از دی پرابلم, اور اس پرابلم کو اگر ہم ڈاکومنٹری سے عوام تک پہنچائیں گے تو اس کے یہ فائدے ہوں گے. دیٹس وائی آئی ایم انٹرسٹنگ. فار انسٹنس کہ میں لکھوں کہ ان پاکستان میں اکارڈنگ ٹو اے ڈیٹا, اکارڈنگ ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان, دیر از آلموسٹ 25 ملین, 2.50 کروڑ پاکستانی kids, they are on the roads, they are not in the school. تو جس ملک میں 2.5 کروڑ آج بچہ سڑکوں پہ اسکول میں نہیں ہے, تو 15-20 سال بعد یہ جوان ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ 2.5 کروڑ ان پڑھ لوگ بڑے ہو جائیں گے, یہ شادیاں کریں گے تو ان کے اپنی بیویوں سے ریلیشن اس طرح کے نہیں ہو سکتے جو ایک پڑھا لکھا بندہ کر سکتا ہے. یہ اچھے باپ نہیں بنیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ہم اویئرنیس پھیلائیں کہ حکومت اپنی ذمہ داری پیدا کرے, ان بچوں کو سڑکوں کو لے کے اسکولوں میں لے کے جائے تاکہ ان کا بچپن ہم ڈاکہ نہ ڈالیں, ہم ان پہ ظلم نہ کریں. تو یہ 3 میرے ٹاپکس ہیں, اس کے یہ فائدہ ہوگا, یہ میری ریزن ہے. اس 3 میں سے ایک کو میں اپروول دے دوں گا. اب اس اپروول پہ تم سائنٹیفکلی ریسرچ کرو گے کہ اس میں ڈیٹا کیا ہے, اس میں اعداد و شمار کیا ہے, اس میں انفارمیشن کیا ہے. وہ تم ایک پیپر لکھو گے کہ یہ میرا ریسرچ پیپر ہے, یہ میرا ٹاپک ہے, اس میں ساری اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤ گے, اس کے بینیفٹ بتاؤ گے, یہ مسئلہ شروع کیوں ہوا, مسئلے کا ذمہ دار کون ہے اور مسئلے کا حل کیا ہے. اور اس جب وہ تمہارا پیپر ہو جائے گا پھر سامنے پیپر آ کے تم اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنا دو. تو یہ تو ہے تمہاری آؤٹ لائن. اب تھوڑی سی میں اپنا اسکرین شیئرنگ کی طرف آتے ہیں ہم. میں تھوڑا سا 1-2 چیزیں تمہیں ڈسکس کرتا ہوں کہ جرنلزم میں 2-3 چیزیں ہیں جو سمجھنی ضروری ہیں تاکہ تمہیں ڈاکومنٹری میں وہ آسانی ہو کہ ہم نے ٹاپک کس طرح نکالنا ہے. یہ شیئر ہو رہی ہے اب اسکرین میں؟ یس سر, ہو رہی ہے. اچھا, اب دیکھو میں تمہیں نا تھوڑی سی میں اپنی ایک ایز اے طاہر ملک میں تمہیں اپنا مائنڈ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ. تو پہلا ہمارا کام یہ ہے ایز اے جرنلسٹ کہ ہم نا انفارمیشن پرووائڈر ہیں. جس طرح میں نے ہر کلاس میں تمہیں بتایا کہ انفارمیشن پرووائڈر ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے. خبر از اے انفارمیشن کہ یہ ہوا ہے, مثلا کرونا ہوا ہے تو یونیورسٹی بند ہو گئی, یہ انفارمیشن ہے. اس میں میرا کوئی موشن نہیں ہے, نیگیٹو نہیں ہے, پازیٹیو نہیں, میں نے تمہیں اطلاع دے دی, یہ خبر ہے. اب خبر کے بعد اگلی چیز ہماری میڈیا میں ایک چیز ہے, ہم نے لوگوں کو ویل اویئر کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, ان کو سوچنے کا انداز دینا ہے, ایسا انداز کہ وہ ایک بہتر انسان بنے تاکہ معاشرہ بہتر ہو. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جس طرح میں یہ نہیں کر سکتا کہ یار آؤ گپیں لگاتے ہیں, آج کلاس کی بجائے لطیفے سناتے ہیں, میں اپنا لطیفہ سناتا ہوں, ایک تم سناؤ, 40 منٹ گزر جائیں گے. یہ بد دیانتی ہوگی, یہ گناہ ہوگا. دس وڈ بی اے کرائم آن مائی پارٹ. کیونکہ ایز اے ٹیچر میں نے جو وعدہ کیا کہ آج ہم یہ پڑھائیں گے, وہ پڑھانا میری ذمہ داری ہے.
اسی طرح اگر آپ جرنلزم میں گئے ہیں تو آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں معاشرے کو خبر دوں گا، انفارمیشن دوں گا، اور انفارمیشن کے بعد اس انفارمیشن میں میں جو شعور پیدا کروں گا، جو رائے بناؤں گا، جو لوگوں کو سوچ سمجھنے کا طریقہ جو بتاؤں گا، وہ ایک ٹیچر والا ہوگا، وہ ایک باپ والا ہوگا، وہ ایک پیرنٹ والا ہوگا، جس سے سوسائٹی بہتر بنے. مثلا مجھے اب یہ ساری انفارمیشن ہے، میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 50 to 60% لوگ جو ہے نا وہ زراعت سے منسلک ہیں. تو یہ مجھے یہ خبر ہے جو میرے سامنے پڑی ہے. یہ خبر یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں 2018 میں جو رائس تھے وہ اتنے پیدا ہوئے، 2019 میں اتنے پیدا ہوئے، یعنی کہ 3.14% ڈکلائن ہوا ہے. ہمارے یہاں چاول کم پیدا ہوئے ہیں 1918 کے مقابلے میں 1919 میں. شوگر کین گنا 17% ہمارے یہاں کم ہوا ہے. کاٹن 12.11% کم ہوئی ہے. ویٹ جس کو ہم گندم بولتے ہیں 0.65% کم ہوئی ہے. آئل سیڈ جس کو ہم گھی بولتے ہیں 16.78% کم ہوا ہے. یہ ساری چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ مجھے ایک انفارمیشن ملی ہے. اب یہ میری سوچ میرے اندر یہ آئی ہے، اصل میں بات کر رہا ہوں کہ انویسٹیگیٹنگ مائنڈ ہم نے کس طرح بنانا ہوتا ہے ڈاکومنٹری کے لیے. حالانکہ یہ صرف ایک خبر مجھے ملی ہے، ایک چھوٹا سا ایک انفارمیشن لیول مجھے ملا ہے، مگر اس میں کتنا کچھ مجھے سمجھ آ گیا کہ یار جس ملک میں 23 کروڑ لوگ ہیں، 12-13 کروڑ لوگوں کا زراعت سے تعلق ہے، اگر اس طرح ہماری فصلیں کم ہو رہی ہیں، اتنا زوال آ رہا ہے، تو یہاں تو بڑی غربت ہو جائے گی، لوگوں کی تو بڑی آمدنی ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، بچوں کو کھانا کم ہو جائے گا، اسکولوں میں بچے جانے کم ہو جائیں گے. جو زراعت والے لوگ ہیں ان کے گھر میں بجلی نہیں ہوگی، وہ گرمی سے مارے جائیں گے، وہ گاڑی نہیں خریدیں گے، وہ کھانا نہیں کھائیں گے. تو یہ تو بہت غربت کی طرف ہم جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھے ایک ٹاپک مل گیا، پورا ایک ڈاکومنٹری کا نا ایک سامان مل گیا مجھے. صرف ایک سلائیڈ میں نے دیکھی ہے، اس سے اب 1000 گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، 30 منٹ کی، 5 منٹ کی میں ایک آئیڈیا نکال سکتا ہوں کہ دی امپورٹنس آف ایگریکلچر ان پاکستانی اکانومی اینڈ سوسائٹی. کہ پاکستان کی سوسائٹی میں جہاں 12 سے 15 کروڑ لوگ زراعت سے منسلک ہیں، ڈپینڈنٹ ہیں، اگر اس کو زوال پذیر ہوگی تو پھر معاشرہ خوش نہیں رہے گا. طلاقیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، غربت ہوگی، بے روزگاری ہوگی، صحت کے مسائل ہوں گے، سائیکولوجیکل مسائل ہوں گے، جذبات کے مسائل ہوں گے، لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے گا، قتل و غارت ہوگی، زمینوں کی لڑائی ہوگی، بہن بھائیوں کی لڑائی ہوگی. کتنی چیزیں میں نے امیجن کر لی. یہ ہے جرنلزم. جس طرح یہ میرا سارا جو اب آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ ہم انویسٹیگیٹنگ مائنڈ سے کس طرح کریٹ کرتے ہیں، ہاؤ وی کریٹ این ڈاکومنٹری. یہ میں نے صرف ایک انفارمیشن تم سے شیئر کیا، آپ کو اور بھی میں شیئر کرتا ہوں. اب یہ ہے، یہ تم لوگوں کی اتنے انٹرسٹ نہیں ہے، یہ پرانی خبر ہے 5 مارچ 2020 کی. اب میں یہ تم پوچھو کہ ہم تمہیں پرانی چیز کیوں دکھائی ہے. مارچ میں ہمارے ہاں اصول یہ تھا کہ اگر آپ بینک سے قرضہ لیں گے تو پاکستان کی حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے کہا تھا کہ اگر آپ 100 روپے قرضہ لیں گے نا بینک سے تو 13 روپے اور 25 پیسے آپ اس پہ سود دیں گے. اب میں نے اپنا انڈے بیچنے ہیں، میں نے حکومت بینک کے پاس گیا، میں نے کہا جی مجھے 1000 روپے دے دیں، میں نے قرضہ لے کے انڈے کا کاروبار کرنا ہے، میں بیچوں گا، اپنے بچوں کو پالوں گا. بینک نے کہا بھائی 13.25% شرح سود ہے، تو آپ 100 روپے لے کے مجھے واپس کتنے کریں گے؟ 113 روپے 25 پیسے. اب میڈیا نے بتایا پاکستان کو کہ یار خدا کا خوف کھاؤ، جب کوئی آدمی لون لے گا، جب اتنا زیادہ اس پہ سود دے گا تو وہ کس طرح کاروبار کرے گا؟ تو پاکستان میں تو بے روزگاری ہو جائے گی، تباہ و بربادی پھیل جائے گی. تو ہم نے یہ خبر کیا دی کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک ملک ہے سری لنکا، وہ کہتا ہے جی 7.5% سود دو، ویتنام کہتا ہے 6% دو، انڈیا کہتا ہے 5.15% دو، چائنا کہتا ہے 4.75% دو. یہ کیسی لوٹ مار ہے کہ جاپان کہتا ہے کہ 0.10%، یعنی کہ آپ 1 روپیہ مجھ سے لیں اور میں آپ کو تھوڑے سے پیسے دوں گا. وجہ کہ جاپان کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہیں، لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لاؤ، ان کو بھائی لون لو، کاروبار کرو، روزگار بناؤ، کوئی سٹا بیچے، کوئی مالٹا بیچے، کوئی موٹر سائیکل بنائے، کوئی گاڑی بنائے، تاکہ معاشرے میں غربت کم ہو. تو میں نے ایک چھوٹی سی خبر بتائی ہے کہ یہ اطلاع ہے کہ پاکستان دنیا میں ان ممالک میں شامل ہے جہاں بینک سب سے زیادہ سود لیتے ہیں، اسی لیے یہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہم جولائی میں بیٹھے ہیں، 4 مہینے ہوئے ہیں.
آج کا جو پاکستان میں شرح سود ہے وہ 7% آ گئی، کیونکہ میڈیا نے اتنا چھترول کیا عمران خان حکومت پہ کہ یار شرم کرو، اتنا سود رکھو گے تو لوگ کاروبار نہیں کریں گے، لوگ دکانیں بند کر جائیں گے. کم ہوتے 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 آج کی خبر، کل کی خبر یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم نوجوانوں کو 1 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپیہ قرضہ دیں گے اور 3% سود لیں گے. اگر آپ 100 روپے لوگے تو ہم 103 روپے آپ سے واپس لیں گے. یہ ہے وہ میڈیا کا اویئرنیس، یہ ہے وہ شور جو آپ کے پاس قلم یا کیمرے کی صورت میں آپ کے پاس پاور آئی. That's how you can change Pakistan. That's how you can contribute. That's how you can express yourself. یہ دوسری خبر ہے. اب میں ایک اور بھی کوئی چیز اس طرح کے ڈھونڈتا ہوں تاکہ تمہیں اس میں سمجھ آئے. یہ ایک انفارمیشن ہے، وہ یہ بھی فیس بک سے مجھے نظر آئی. اس میں کوئی سچ جھوٹ بھی ہوگا، مگر یہ میرے پاس بڑی اچھی ڈاکومنٹری بھی بن سکتی ہے کہ جہاں مجھے یہ آئیڈیا آیا. مجھے آئیڈیا یہ آیا کہ 2 سال پہلے عمران خان صاحب جب الیکشن میں آئے انہوں نے عوام سے وعدے کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بجلی پاکستان میں چوری ہو رہی ہے، پٹرول بڑا مہنگا ہے. وہ ساری چیزیں میں بتاتا کہ 2 سال میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو بجلی جو 2 سال پہلے تھا $100 100 روپے کا تھا، اب کتنے کا ہے، سونا کتنے کا تھا، چینی کتنی ہے. یہ بھی پرانی انفارمیشن میں تمہیں دے رہا ہوں. اب اس میں مزید بھی اپڈیٹ ہو گئی ہے. تو جو چیز آئی ایم شیئرنگ ود یو از اے انفارمیشن. خبر یہ ہے، یہ ہمارے سامنے خبریں ہیں، یہ انفارمیشن ہے. اب خبر کو انٹرپریٹ کس طرح کرنا ہے، انویسٹیگیٹ کس طرح کرنا ہے، اس کو کیمرے سے کس طرح ہم نے دکھانا ہے، یہ ہے ڈاکومنٹری. کیوں؟ اب ایک اور ایشو ہے کہ ہم لوگ اس کلاس میں، کیونکہ ہم جرنلزم پڑھ رہے ہیں، میڈیا پڑھ رہے ہیں، ہم سوشل ایشوز پہ بنائیں گے جو سماجی، جس میں انسانوں کی بھلائی ہو، جس میں اکثریت کو فائدہ ہو. ہم وہ ٹاپکس نہیں لائیں گے جو کم لوگوں کو فائدہ ہو. ہم وہ ٹاپکس، ایک اور پوائنٹ اچھا آ گیا کہ ہم نے ٹاپک جب سلیکٹ کرنا ہے، ایک تو میرے دل کے پاس ہو، اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. مثال کے طور پہ اگر میں ایک ٹاپک لاتا ہوں کہ اپنا، جس طرح میں نے کہا ہے کہ اپنا اوبر کے ڈرائیوروں کے کیا مسائل ہیں، اس پہ بھی ڈاکومنٹری بن سکتی ہے. تو اوبر پتہ لگا کہ گجرانوالے میں 200 لوگ چلاتے ہیں، تو 200 لوگوں کے میں نے مسائل بتائے ہیں اوبر کے کیا ہیں. دوسری طرف مجھے پتا ہے کہ گجرانوالے میں 1.5 لاکھ بچہ سڑکوں پہ کام کرتا ہے. اگر ان کو سڑکوں سے اٹھایا جائے تو شہر بہتر ہو سکتا ہے. تو میری ڈاکومنٹری کا فائدہ 100 لوگوں والے کے لیے بہتر ہے کہ 1.5 لاکھ کے لیے بہتر ہے. اسی طرح ایک سٹوڈنٹ ہے، 3 سٹوڈنٹ ہیں، ان کا کوئی گھریلو لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو ان کی پاس فیس نہیں ہے، تو ایک بندے کا میں ڈاکومنٹری بناؤں کہ یہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو ہیلپ ہونی چاہیے. آئیڈیا برا نہیں ہے کسی کی، میں ہیلپ کر رہا ہوں. مگر دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ 10 لاکھ کا شہر ہے، اس میں گورنمنٹ کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں بھائی، پنجاب حکومت کی ادھر ہے، فیڈرل حکومت کی ادھر ہے، کوئی سرکاری یونیورسٹی نہیں ہے. تو میرا ڈاکومنٹری کا ٹاپک اگر یہ ہو کہ 5th city is without the government university, it's a crime, it's a very unfair thing with the people of Gujranwala that they are not being given a university, being they're part of Pakistan, they're giving all the taxes. Look how much money the people of Gujranwala are giving to the government in terms of tax, but there is no university. تو میں نے 10 لاکھ کے لیے ایک موضوع اٹھایا بنسبت کے 10 بندوں. تو یہ کنسیپٹ ہیں جو تھوڑے تھوڑے میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ تھوڑی سی اور مجھے کوئی ایک انفارمیشن ایمی کہیں سے ملی ہے، اس کو میں بڑی کافی نیگیٹو بھی ہے، مگر اس کو دیکھنے میں حرج نہیں ہے. اگر تمہیں وہ نہیں بھی شیئر ہو رہی تو میں یہ کوئی اس طرح کا ڈیٹا ملا جس طرح میں نے تمہیں بتایا کہ آپ کس طرح ٹاپکس ڈھونڈیں گے اپنے اس موضوع کے لیے. مثلا پاکستان میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 25 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول میں نہیں جاتے. یہ وہ بچے ہیں جن کی عمر 5 سے 12 سال ہے، 16 سال، اور لیگلی جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ UNO اور پاکستان کے آئین کے مطابق یہ ان کا حق ہے کہ وہ اسکول جائیں. وہ نہیں جا رہے. جی سر، یہ اس کو تھوڑا زوم کر لیں، پڑھا نہیں جا رہا، بڑا کر لیں اس کو. اب ہو گیا ٹھیک؟ بکر اپنی اسکرین سے بھی زوم ہو جاتا ہے، زوم کر کے دیکھو. اوکے سر، تھینک یو. آپ اپنی اسکرین کو زوم کریں، وہ بھی ہو جائے گا زوم. چلو اس کو یہ ایک میں نے انفارمیشن دی ہے کہ 25 ملین جو ہے نا وہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ نہیں جا رہے. پھر اس کے علاوہ دی کنٹری ہیز بیکم اے
یہ ساری چیزیں اچھی ہیں یا بری ہیں. اب ہم اس کا بھی ہم نے اسٹڈی کرنی ہے, ہم نے انوانی جو بننا. بس اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ پوری دنیا میں پولیو ختم ہو گیا ہے. دنیا میں 203 کے قریب ممالک ہیں, صرف 3 ممالک رہ گئے ہیں انفارچونیٹلی جہاں پولیو آج بھی ہے. اس میں پاکستان بھی ہے, افغانستان بھی ہے, نائجیریا. یہ بھی ایک ایشو بن سکتا ہے کہ بھی پوری دنیا سے ہم پیچھے رہ گئے. ایک بیماری ہے پولیو, پوری دنیا نے ختم کر دی ہے, ہم نے کیوں نہیں ختم کیا؟ ابھی کل کی بات ہے, لاہور میں مجھے یاد آیا ایک بچہ مرا, تم نے بھی سنا ہوگا, اس کو پولیو تھا. پھر آگے دنیا میں 195 کنٹریز میں جو ہیلتھ کیئر ہے نا, صحت کا جو نظام ہے, 195 میں الحمدللہ ہم 154 پہ ہیں. یعنی کہ آؤٹ آف 195 کنٹریز 153 کنٹریز کا ہیلتھ سسٹم ہم سے بہتر ہے. ان کے ڈاکٹر, ان کی دوائیں, ان کا علاج ہم سے بہتر ہے. پھر پاکستانی پاسپورٹ از ون آف دا موسٹ ورتھ لیس پاسپورٹ ان دا ورلڈ. کہ ہمارے یہاں ویزا لینے کی اگر ریشو نکالی جائے کہ دنیا میں ویزا کن کن پاسپورٹوں کو ملتا ہے تو ہمارا بہت نیچے آئے گا. پھر 40% ہمارے جو بچے ہیں نا وہ خوراک کم کھاتے ہیں. مطلب اللہ میاں نے جو ہماری ضرورت بنائی ہے کہ اتنا فیٹ ہو, اتنا پروٹین ہمیں ملے, اتنا دہی ملے, ہماری خوراک کی کمی ہے. اور سائنسدان یہ کہتے ہیں, یہ تم لوگوں کے لیے بڑی ایک طاقتور انفارمیشن میں دینا لگتا ہوں, کہ ہمارا جو دماغ ہے نا یہ بنتا 5 سال تک ہے. یہ اس کی بناوٹ 5 سال میں ہوتی ہے. 5 سال کے بعد ہمارا قد بڑھتا 19 سال تک, لڑکی کا 16 سال تک. 5 سال کے بعد ہمارا دماغ نہیں بنتا. جن بچوں کو یہ مجھے اب سمجھ آئی ہے, اور میں اسی لیے اب بچوں کو نا ایز اے ٹیچر غصہ بھی نہیں کرتا, میں سمجھ آئی تھی کہ پاکستانی نے بیچارے مظلوم ہیں. مظلوم کیوں ہیں؟ اگر آپ کو زندگی کے پہلے 5 سال میں پراپر پروٹین نہیں ملے, وٹامنس نہیں ملے, صحیح فوڈ آپ نے نہیں کھایا, تو آپ کا دماغ پیدائشی کمزور ہے. آپ کی صلاحیتیں سٹریس نہیں لے سکتے, آپ ڈرپوک ہیں, آپ کا پریشر نہیں لے سکتے, آپ میں انالیسز نہیں ہے, دماغ سٹرونگ نہیں ہے. اور یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے, جو بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں 2-2.5 سال, ان کی نرشمنٹ اچھی ہوتی ہے, ہیلتھ اچھی ہوتی ہے, برین اچھا ہوتا ہے. ہماری مائیں ہماری جیسی چول ہیں, پتہ ہے نہیں ہمیں شوق بھی جا کے ڈبہ سونا جو لگا, ہالینڈ کا دودھ ہے وہ بچوں کو پلا دیا, جرمنی کا دودھ پلا دیا. کہاں ماں کا دودھ, کہاں جیلی کیمیکل دودھ. آپ نے 2 سال بچے کو بنایا, آئی ڈونٹ نو, یہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے, مگر آئی کین ٹیل یو سیفلی کہ آپ نے اس بچے کا دماغ صحیح نہیں بننے دیا فزیکلی, اور وہ ساری زندگی ویک رہے گا. اس کے اسپیلنگ ٹھیک نہیں ہوں گے, انالیسس ٹھیک نہیں ہوگا, خوفزدہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. یہ کتنے ٹاپکس میں تمہیں دے رہا ہوں, ہاؤ ٹو سی تھنگس. لٹریسی میں بھی ہے پاکستانی رینکڈ 120 میں سے 113واں نمبر پہ. ابھی ہم نے ایک اور ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں جو قرآن پڑھ لیتا ہے, یہ ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا, جو قرآن پڑھ لیتا ہے, میں اب قرآن کے خلاف بات نہیں کر رہا, وہ بھی لٹریٹ ہے. مطلب اگر آپ کو اردو انگریزی کو لکھنا نہیں آتا, اف یو کین ریڈ ریسائٹ قرآن, اس مطلب یو آر لٹریٹ, تو پھر کر کے بھی ہم 113 پہ آتے ہیں. ہمارے یہاں پڑھائی لکھائی کا یہ حال ہے. تو اس طرح وہ پھر نیو بورن, یہ ڈان کی خبر ہے 21 فروری کی, کہ یونیسکو جو یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے, وہ کہہ رہے کہ پاکستان میں جو دنیا میں رسک جو بچے پیدا ہوتے ہیں, سب سے زیادہ رسک جس میں ہے نا وہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے. تو یہ اتنی اہمی چھوٹی سی, پتہ نہیں یہ اصل ہے یا غلط ہے, یہ مجھے پتہ نہیں. یہ دیکھیں پھر یہاں پہ آ گیا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, کہ یہاں کے انسانی ترقی کے انڈیکس میں ہم 89 کنٹری میں 152 پہ کھڑے ہیں. In terms of human development, Afghanistan and Pakistan are the most backward countries in Asia. یہ بھی ہے. ابھی ان سب چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں اپنا, ابھی ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ٹیسٹ کریں, یہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے. پر مختصر جو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا, 2 چیزیں تھیں میرے ذہن میں, کہ آپ کے لیے یہ بڑی مزیدار کلاس ہے. اس ایج میں تمہارے اندر بے شمار انرجی ہے, پوٹینشیل ہے. اب تم نے آج کی اس کلاس سے نا اپنا آپ تلاش کرنا ہے, اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے, اور ٹاپک ڈھونڈنا ہے جس میں مجھے یہ تم نے کنونس کرنا ہے کہ میرے اس ٹاپک سے میکسیمم لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس میں ہر چیز میں انسانوں کو فائدہ ہے. مثال کے طور پر اگر کھانے کی بات کروں تو میرا اپنا خیال ہے کہ یوتھ میں بہت بڑا ایشو ہے کہ جو ہم یہ آج کا جو فوڈ ہے ہمارا, یہ جو نیا پاکستان میں ہے برگر, میں اس جنریشن سے نہیں ہوں, مجھے اتنا ڈپریشن ہوتا ہے پنجاب میں, کیونکہ آج سے جب میرا بچپن تھا 50 سال پہلے, تو پنجاب کا مطلب تھا
گھی، دہی، سبزیاں، گندم کی روٹی، جس کو دیسی فوڈ کہتے ہیں. اب مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں اتنا ٹریول میں نے کیا کہ ایک نئی چیز ایجاد ہوئی ہے، کوئی پلاسٹک کی ہوتی ہے سفید سی، اس کو فین بولتے ہیں یا فائن، ایک سفید روٹی ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کہاں سے آئی ہے. گندم جو ہے اس میں بورا ہے جو قدرت نے ڈالا ہوا ہے. وہ بورا جو ہے اٹ از فائبر. دس از ویری ویری اسینشیل فار ہیومن ہیلتھ. صاف سفید برگر جو ہے سفید میدا، پیزا سفید. مطلب جو پنجاب کی خوراک کا پوری دنیا میں 2-3 چیزیں تھیں، مکھن، ملائی، کنک، واشٹ. فوڈ ہیبٹس جو ہیں آل دے ہیلدی اور ناٹ ہیلدی. پھر لائف سٹائل، یہ نئے ٹاپکس ہیں. مطلب لائف سٹائل ہے کہ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے جو دیہاتی دنیا تھی، جس طرح پاکستان بھی تھا، دریاؤں کے ساتھ رہنے والے، رات کو سو جاتے تھے، صبح اٹھتے تھے. نیند، سلیپ ہیز بیکم اے بگ ایشو بیکاز آف، اب تم لوگوں کا اٹھنا سونا ایک ایشو بنا ہوا ہے. 10 بجے کی کلاس تھا، لگتا تھا اپنا گال کر دیتی ہے ماری. تمہیں سونے کی ایک ٹائمنگ ہی عجیب و غریب ہو گیا ہے. اور ایک پھر موبائل سے ایک سائیکولوجیکلی بڑے ایشو ہو گیا. آپ کے پاس موبائل نہ ہو، میرا اپنا مسئلہ ہو گیا، ایسے لگتا ہے میں انکمپلیٹ ہوں. مجھے طاہر ملک ہونے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل ود مائی سیلف. آئی ایم ناٹ انف بینگ الون. میرے ساتھ ایک یہ چیز آئے گی، یہ آئے گی تو چلو میں دنیا سے کنیکٹڈ ہو گیا. یار کیا از اٹ ٹرو اور اٹ از بیڈ؟ یہ آج کے موضوع بن رہے ہیں. پھر اسٹڈی ہیبٹس جو ہیں، جب آپ بہت زیادہ ویژولی چیزوں کو دیکھتے ہو، ہر چیز کیمرے سے دیکھ رہے ہو، موبائل سے دیکھ رہے ہو، واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہو، فلم سے دیکھ رہے ہو، لکھنے پڑھنے کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. جب آپ لکھتے ہو یہی چیزیں، اگر میں کتاب لکھوں جو میں اب تمہیں بول رہا ہوں، تم پڑھو گے، تمہیں طاہر ملک نہیں نظر آ رہا، کنوینئنس نہیں ہے. تمہیں اپنا دماغ یوز کرنا پڑے گا. تمہیں میننگس، تمہیں خود اپنے اندر کیمرہ لگا کے آنکھیں بند کر کے سوچنا پڑے گا. اچھا یار، یہ کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان میں 25 کروڑ 2.5 کروڑ بچہ سڑکوں میں کام کرتا ہے. آگے فلم آپ خود ہی یو ول بیکم اے پروڈیوسر، ڈاکومنٹری بناؤ گے. ایک چھوٹا سا بچہ 5 سال کا، ناک اس کا بہر ہے، گندے سے کپڑے اس نے پہنے ہیں، شرٹ پھٹی ہوئی ہے، ایسے اس کے باس نے اس کو پکڑ کے کھینچا، رامزادہ تار ٹھیک کر دو، اس کو لپڑ لگائیں. یو آر امیجننگ ایوری تھنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ویژولی میڈیا ہے اس سے پروڈکشن ختم ہو گئی ہے. میری جنریشن میں کیونکہ کیمرہ نہیں تھا، ہم بڑا امیجن کرتے تھے. ہم نے ریڈیو پہ گانا سنا ہے، جو بھی گانا لگا ہے ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کی فلم بنائی ہے، ایک پوری ڈاکومنٹری بنائی ہے. اس طرح لڑکا ہے، اس طرح لڑکی ہے، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا. بعد میں ڈرامہ اصل گانا دیکھا تو دماغ ہی ہل گیا. تو یہ ساری چیزیں اس طرح آپ ایز اے جرنلسٹ چیزوں کو دیکھو، اپنی ایج، اپنے ایشوز کو دیکھو. یہ آج کا جو میرا موضوع یہ تھا کہ ہم ڈاکومنٹری میں کس طرح جا کے اس کا وہ نکالتے ہیں. بیفور آئی کنکلوڈ، میں اس کی وہ مجھے بڑی پاورفل جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو بلال کی ڈاکومنٹری ہے، جو اس میں باقی بھی لوگ شامل ہیں. اب عائشہ جس پہ یہ 3 اسٹوڈنٹ اس نے لی، یہ تینوں ریئل ہیں. تینوں کی ریئل میں اس کی عائشہ کی شادی ہوئی ہے، ریئل میں اس کی ڈیورس ہوئی ہے، ریئل میں اس کا بیٹا ہے، وہی بول رہی ہے. اسی طرح ریئل میں ایک اسٹوڈنٹ کا باپ اس دنیا سے گیا ہے، وہ ریئل میں قبر پہ ہے، قبر میں سچ مچ اس کا باپ ہے، واقعی وہ اسردہ ہے. یہ فرق ہے. اور عائشہ کی ایک سٹوری بھی بن سکتی ہے. انڈیا والوں کو اگر یہ آئیڈیا اچھا لگے کہ انڈیا والے دیکھیں یار یہ کتنی بڑی سٹوری ہے کہ ایک خاتون کی 20-15 سال پہلے طلاق ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، وہ ایک کنزرویٹو انوائرمنٹ میں رہتی ہے جہاں اس پہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ یار یو آر آؤٹ آف دا بزنس ناؤ، آئی مین یور پارٹی از اوور. وہ ایک یونیورسٹی میں آگے ایک نئی زندگی شروع کر دی اور اس نے ایک ورڈ ایجاد کیا، کسی میسی آپا بن گئی، انہیں سارے دی مامی بن گئی. ہر بندے کو اس نے گریوان سے پکڑ لیا. ٹریول وہ کرا رہی ہے، لیڈر وہ بنی ہوئی ہے، کلاسیں کنٹرول کر رہی ہے. تو ایک کریکٹر جو ہے، ہم نے ڈاکومنٹری سے وہ اپنے کیمرے سے وہ میسج آف ہوپ، میسج آف کریج، میسج آف چینج دیا. فلم سے بھی بنا سکتے ہیں آپ اس طرح ایک کریکٹر. تو جو فلمیں بھی بنتی ہیں وہ بھی بیسیکلی کہیں نہ کہیں ڈاکومنٹری ہوتی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وہاں ہم کریکٹر کو بنا لیتے ہیں، کہ ہم اس کو ایک ڈراماٹائز مارکیٹ میں لے آتے ہیں کہ اس کا کریکٹر یوں بنا لیں. تو آپ لوگوں کے لیے یہ کلاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس میں سارا کام تم ہی نے کرنا ہے. وہ ساری چیزیں الائنڈ ہیں.
تم نے خود ہی ٹاپکس نکالنے ہیں, میرے سے اپروول لینی ہے, پھر اپروول کے بعد ایک فائنل ہو جائے گا, پھر ریسرچ کرنی ہے, ریسرچ کے بعد تم نے مختلف اسٹیجز پہ ایک ڈاکومنٹری بنانی ہے. یو آر پریٹی ایکسپوزڈ, یو آر ویری انٹیلیجنٹ, تم سب نے یہ کام کیا ہوا ہے. تو مائی سمپل ریکمینڈیشن از کہ میں یہ بھی چاہ رہا ہوں تمہیں جاتے جاتے یہ بھی کنوینئنس دی جائے, بجائے ایک ہونے کے تم 2 یا 3 کا گروپ بھی بنا لو, تاکہ تمہارا گروپ ورک سے تمہیں ایک ایٹ ایزنس بھی مل سکتی ہے. تو نو وی ہیو 6 منٹس, وہ میں چاہ رہا ہوں آپ آنسر کویشچن پہ چلیں. کرن دیکھ لو ان میں جو شیخ اپنا ہاتھ کھڑا کرے اس کو مائک دے دو, تو اگر یو آر فری ٹو آسک اینی کویشچن. باقی کی اب کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو اور اس پہ اپلوڈ کروں گا گوگل کلاس میں, پھر وہاں پہ آپ نے کمنٹس اپنے نا تھوڑا سا ڈسکس میں چاہ رہا ہوں. یہ میں چیزیں میں تم ابھی مجھے بتاؤ, جنرلی ہمیں ویکلی بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں کیا کیا آئیڈیاز آتے ہیں, کس کس پہ ڈاکومنٹری بن سکتی ہے. اس کے بعد ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے. بٹ بیفور وی گو دیر وی ہیو 5 منٹس, تو اس میں یو آر فری ٹو آسک اینی کویشچن. اگر تم کمنٹس کرنے چاہو اس کلاس پہ, یو آر مور دین ویلکم. ہاں بھی ان سے پوچھ لو جو ریز کرے نا اینڈ اس کو موقع دے دو. کلاس آپ لوگ کو جو بھی کوشچن پوچھنا اپنا خود کا مائک کھول کے اور پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر, استحسان ہیئر. ہاں بھی اینی کویشچن. اچھا سر, ایک کویشچن یہ یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جتنے بھی ٹاپک دیے بہت اچھے ہیں. یہ مجھے جو سب سے بہتر لگ رہا ہے نا, میں کنفرم تو نہیں کر رہا, میں اس پہ سوچوں گا اور بھی. یہ جو موبائل والا ہے نا, دس از ویری ہیکٹک. لائک اس کے یہ نہ ہو تو لگتا ہے کہ بس انٹرنیٹ نہ ہو, موبائل نہ ہو, زندگی ختم ہے. تو مجھے لگتا ہے دس از سم تھنگ جو کہ سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے, اور ہم لوگوں کی روٹین بھی بہت ڈسٹرب ہے اس کی وجہ سے, اور فزیکلی بھی وی آر ناٹ فٹ, بیکاز سونے اٹھنے کی روٹین لائف بہت میسڈ اپ ہے بیکاز آف دس تھنگ. That is a very good interpretation. I am trying to educate you the power of camera. اب یہ ہر بندے کے کہیں نہ کہیں چیزیں یہ چھپی ہوئی ہیں, مگر جب اس پہ تم ڈاکومنٹری بناؤ گے اور اس میں سائیکالوجسٹ کو لاؤ گے, اسٹوڈنٹ کو لاؤ گے, ایک لڑکی کو لاؤ گے, جو چیزیں اندر چھپی ہوئی ہیں, اور سچ کے ساتھ آپ جب کیمرے سے نکالو گے تو اس میں کمنٹس نکالو گے, اور وہ اس کا جو امپیکٹ ہے نا, یو کین امیجن. This would help you to understand کہ کس طرح how documentary is a tool, is a weapon to change society, to change people's behavior, to change people's psychology. تو یہ آپ نے جو ٹاپکس بنانے ہیں وہ, اس کے علاوہ اس میں جاؤ جیومیٹری میں بھی ڈاکومنٹریز جیو ٹی وی بناتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ تمہیں ایک GNN کی ڈاکومنٹری بھیجی تھی کووڈ پہ, یہ کرونا پہ, کہ وہ کرونا ہے کیا. تو بعض اوقات ڈاکومنٹری, اچھا آج میرا اپنا ہر بندے کا ایک ایج ہے, اپنے اپنے مسائل ہیں. مطلب آج میرا کیا فالتو ٹائم ہوتا ہے بولا, میرا فالتو ٹائم میں آج میں سیر کیا, 2 روپے بھی نہیں لگائے میں نے آج 8,000 کلومیٹر 8,000 کلومیٹر, تم تصور نہیں کر سکتے کتنا فاصلہ ہے. یہ ہے ٹرانس سائبیریا ٹرین. یہ میرا بڑا بچپن کا ڈریم ہے, اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے نا کہ میں مرنے والا ہوں, تو میں فرشتے کو کہنا ٹھہر جا بھائی, میں سائبیریا نہیں گیا, میں نہیں مرنا, میں ٹائم چاہیے. میں بیمار بھی ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں یار, آئی کین ناٹ افورڈ, کیونکہ میں نے سائبیریا جانا ہے. دس از مائی 25 ایئرز اولڈ ڈریم. ہوپ فلی میں اب آ رہا ہے وقت کہ میں کروں گا. اب ہے کیا, میں تمہیں ڈاکومنٹری کی پاور بتانے لگا. میں یوٹیوب پہ گیا, میں نے سائبیریا ڈالا. اب یہ ماسکو ہے روس کا ایک شہر, وہاں سے بیجنگ چائنا ہے 8,000 کلومیٹر. اس ٹرین کو بولتے ہیں ٹرانس سائبیریا ٹرین. یہ ماسکو سے چلتی ہے کوئی 6,000 کلومیٹر. 6,000 کلومیٹر میں یہاں سے کوئی ترکی سے بھی زیادہ ہے, پاکستان سے. یعنی کہ اگر آپ یہاں سے کتنا فاصلہ کہتے ہیں, کراچی تم روڈ شو ڈال رہے ہو گجرانوالہ سے, تو گجرانوالہ سے کراچی ہارڈلی 1,200 کلومیٹر ہوگا. میں بات کر رہا ہوں 8,000 کلومیٹر. یہ 12 دن کی ٹرین ہے. 12 دن آپ نے ٹرین میں رہنا ہے, راستے میں انہوں نے روکنا ہے. لیک بکال آج میں نے دیکھی ہے, وہ دنیا میں سب سے پرانا اور سب سے فریش واٹر ریزرو ہے جو انسان کے پاس ہے. اور سائبیریا کی ٹھنڈ ایسی ہوتی ہے کہ آپ سردیوں میں ناک نہیں صاف کریں گے, آپ ناک صاف کریں گے برف آئے گی, -60 -40. سائبیریا کی ٹھنڈ ایسی ٹھنڈ ہے کہ اگر ہمالیہ پاکستان کے سر پہ نہ ہوتا, کشمیر کے پیچھے, تو پاکستان میں زندگی نہیں ہونی تھی. یہاں -45 ٹیمپریچر ہونا تھا, اتنی سردی ہونی تھی. سائبیریا کی ساری ٹھنڈ ہمالیہ نے روکی ہوئی ہے. تو میں نے کیا کیا, پاور آف دی ڈاکومنٹری, وہ
اس نے جیلی فلم نہیں بنائی, اس نے اصل لوگ ہیں, وہ پیسے دیے ہیں, ٹرین پہ بیٹھے ہیں, جو ہوا ہے نا اس نے کیمرے سے دکھایا. وہ 40 منٹس کی ڈاکومنٹری تھی, میرا 1 روپیہ نہیں لگا, میں جیسے میں ساری اس دنیا میں کھو رہا ہوں, وہ پہاڑ, وہ لیک. یہ ہے پاور آف ڈاکومنٹری. اب جب انڈین پروڈیوسر دیکھے گا, اس نے لیک بکال دیکھی, اس نے یہ دیکھی, انہوں نے کہا یار شاہ رخ نو پا دیے, 2 کڑیاں پا دیے, تے پیچھے 15 وہ جڑیاں چمچیاں ہوندیاں پیچھے گانا پا دیے, بڑا وڈیا کام ہو جائے گا, لوگ کی پاگل ہو جائیں گے. انہوں نے سبیریا دکھائیے. دیٹ از دی مارکیٹنگ آف سبیریا, دیٹ از دی اسٹیجنگ آف سبیریا. بٹ واٹ سبیریا آئی ایم ٹاکنگ از اوریجنل سبیریا. وہ ماسکو سے بیٹھے ہیں, پیچنگ تک آئے ہیں, چائنا تک, کوئی 12 دن کا ٹریول ہے, پھر منگولیا راستے میں آیا. منگولیا کے سین یار 40 منٹ میں میں نے کچھ 40 کروڑ روپے کا منافع لے لیے, پوری میری امیجنیشن اب دماغ میں بن گئی. So that is the power of documentary. Any other comments?